خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ اور ایمان مفصل کے آخری الفاظ والبعث بعد الموت، کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ ایک ہے کافر، ایک ہے مسلمان، اس پر ایمان ہے اسلام والے مسلمان کا اس پر ایمان ہے کہ رب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ اب جو کافر ہے، حدیث پاک میں جیسے آتا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن للمؤمن وجنت الکافر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے لیے جنت، پہلی بات مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے؟ اس لیے مومن کا ان باتوں پر ایمان ہے کہ میرے اوپر موت آنی ہے، میں نے مرنا ہے، مر کر کے میں نے اگلے مراحل میں جانا ہے۔ پہلے قبر کا معاملہ آئے گا، پھر حشر کا آئے گا، پھر رب کی عدالت انصاف لگے گی، پھر میرے لیے فیصلہ ہوگا، وہاں تک میں نے پہنچنا ہے۔ اس لیے جب عدالت انصاف میں پہنچوں گا وہاں میرے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، ابدی سرمدی نعمتیں رب میرے نام کر دیں گے۔ اس لیے جو مومن ہوتا ہے عمل والی زندگی، پاکیزہ زندگی، احکامات والی زندگی، اور زندگی کے لمحے لمحے میں رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کرنے کا اہتمام کرتا ہے، حضور کی ہر طریقے کو زندہ کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اب یہ مومن ہے، اس کو دنیا میں دل نہیں لگ رہا، اس لیے حضور نے فرمایا اس کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح کوئی قیدی قید خانے میں تنگ ہوتا ہے، ہر وقت فریاد کرتا ہے ربا یہاں سے نکل جاؤں، یہاں سے نکل جاؤں، اس قید سے آزاد ہو جاؤں، میں اس قید میں تنگ آ چکا ہوں۔ اسی لیے جو مومن ہے وہ اس دنیا کے اندر تنگ ہوتا ہے کہ میں کسی طرح جلدی سے یہاں سے لوٹوں، اپنے رب سے ملاقات کروں، اپنے رب کے مہمان خانے میں پہنچ جاؤں، اس دنیا کی تنگی اور مشقتوں سے میری جان چھوٹ جائے۔ اس لیے مومن کے لیے اس کو قید خانہ ہے۔ اور وہ جنت الکافر، کافر کے لیے اس کو جنت کس لیے قرار دیا؟ کافر کا یہ اس کا اپنا ایک سوچ اور نظریہ ہے، جو کچھ ہے یہ یہی کچھ ہے، مرنے کے بعد میرے بارے میں کچھ نہیں کیا جائے گا، مرنے کے بعد مجھ پر سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ گاڑیاں انہی سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں، یہ میرے مکانات، یہ میری دولت، یہ میرا مال، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کی لذتیں، یہی اصل ہے، جتنا نفع اٹھا سکتے اٹھا لو، مرنے کے بعد کہانی ختم، مرنے کے بعد کچھ نہیں۔ یہ کافر کا نظریہ ہے، یہ کافر کی سوچ ہے۔ اس لیے رحمت وجہ کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس کو کافر کے بارے میں فرمایا یہ دنیا اس کے لیے جنت اور جو کچھ ہے یہی ہے، اس کو چھوڑ دے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ کس پر والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد رب دوبارہ زندہ کریں گے، اپنی عدالت انصاف میں لے کے جائیں گے، پھر وہاں پہ میرا اور آپ کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہاں بھائی بتاؤ، ہم نے تمہیں احکامات دیے تھے، میرے احکامات کی کتنی پاسداری کی؟ پورا کرنے کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتائے تھے، بتاؤ ان طریقوں کو تم نے کتنا پورا کیا؟ پھر مجھے اور آپ کو وہاں جواب دینا ہوگا۔ اس جواب دہی کی تیاری کے لیے رب نے دنیا میں بھیجا، بس اس جواب دہی کی تیاری کے لیے 3 سوال قبر کے، 5 سوال حشر کے، ان 8 سوالوں کا پرچہ بھی دے دیا اور ساتھ جواب بھی دے دیے، اور اس امتحانی سینٹر میں مہلت بھی دے دی، زمین کو بھی مسخر کر دیا، لوگ زمین تمہارے لیے مسخر ہے، چلنے میں تمہیں دشواری نہیں آئی، لوگ آسمان کو چھت بنا دیا، تمہیں اس کے چھت کے بغیر گزارا نہیں تھا، چھت بنا دیا، لو اندھیرے میں کام نہیں چل سکتا، سورج کو روشن کر دیا، لو تمہارے لیے زمین کے اندر حرکت آنا شروع ہوئی، پہاڑوں کو کاٹ کر اس زمین کو روک دیا کہ میرے بندے امتحانی سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں اس کو تکلیف نہ ہو، کہیں اس کو مشقت اٹھانی نہ پڑے، لو ہم نے تمہارے لیے سمندروں کو چلا دیا، زمینوں کو مسخر کر دیا، جو بو
گے زمین تمہیں کبھی انکار نہیں کرے گی. میری زمینیں تمہاری خدمت میں, میرے آسمان تمہاری خدمت میں, پہاڑوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا, ساری مخلوق انسان تیری خدمت میں لا گئی. میں نے اس دنیا میں اعلان کر دیا افضل البشر کہ میری اس پوری کائنات میں انسان سب سے افضل انسان ہے, سب سے افضل مخلوق ہے. پوری کائنات کے اندر فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا. پوری کائنات کے اندر ہر چیز ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو شیر کتنا طاقتور ہے جو انسان کو بھی بچھاڑ دیتا ہے, انسان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. رب نے اس انسان کو شیر سے بھی افضل بنایا. ہاتھی کو دیکھیں, اس کی جسامت کو دیکھیے, اس کی قد و کاٹ کو دیکھیے, اس کو روب و دبدبے کو دیکھیے. اللہ نے انسان کو ہاتھی سے بھی افضل بنایا. تمام مخلوقات سے افضل بنا کر اللہ نے اس انسان کو دنیا میں بھیج کر کہا دیکھو والبعث بعد الموت, مر کر تم نے میرے پاس آنا ہے. اس کی تاریخ کے لیے میں تمہیں دنیا میں بھیجا. ہمارے ہاں جادو, جنات, بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی